السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے روزے رکھنا ہر ایک بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کن لوگوں کے روزوں کو قبول فرماتا ہے؟ پیارے دوستو، یہ سوال ہم سبھی کے دلوں میں ضرور آتا ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن کیا یہ ہمارا روزہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہے یا نہیں؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی ہی نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک جس انسان کا روزہ قبول کرتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 3 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا اور منہ کا ہے۔ جیسے زبان سے کسی غلط بات کو نہ بولا جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر غلط بات کرتا ہے یا پھر غلط باتوں کو سنتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ پھر اس کا روزہ نہیں رہتا بلکہ فاقہ ہوتا ہے، تو ایسا روزہ تو اللہ پاک قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ان 3 نشانیوں کے بارے میں جن کے ظاہر ہونے سے ہمیں اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزے کو قبول کر لیا ہے۔ نمبر 1، دوستو، اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر اسے اچھی طرح سے پورا بھی کر لیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی غلط بات سنتا ہے اور نہ ہی کوئی غلط بات بولتا ہے اور نہ ہی وہ سارے کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مطلب کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جنہیں روزے میں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس طرح جب وہ اپنے ایک روزے کو پورا کر لیتا ہے اور پھر جب اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ جب اسے اگلے روزے کو رکھنے کی توفیق ملتی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا پہلا روزہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی غلط کام کرتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ فاقہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ سارے روزے لگاتار رکھتا رہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد تمام برے کاموں سے پرہیز کریں تاکہ ہمارے سارے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے رہیں۔ پیارے دوستو، جب کسی انسان کا روزہ اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں۔ پیارے دوستو، جب کسی انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس انسان کو ملتی ہے، بھلے ہی وہ اوپر سے کمزور نظر آ رہا ہو، لیکن اسے اندر سے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو کبھی بھی چھوڑے نہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر کسی بیماری یا پھر بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر وہ ساری زندگی بھر بھی اگر روزے رکھے تو بھی اس ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا اور مسکراتا ہوا ہوگا، اور بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بھی رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں گے۔
اللہ پاک ہمارے سارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔